گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا کھیل کا میدان تھا۔ دن کے وقت وہاں بچوں کے کہکہوں اور دوڑتے قدموں کی آوازیں گونجا کرتی تھیں۔ جھولے ہلتے رہتے، پھسلنے والی سلائیڈ پر بچے چیختے ہنستے اور ریت میں کھیلتے ہوئے اپنی ننھی دنیا بساتے۔ لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا، یہ میدان خوفناک خاموشی میں ڈوب جاتا۔ پرانی لکڑی کے جھولے ہوا کے ہلکے جھونکوں سے خود بخود چرچراتے اور ایسا لگتا جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود ان پر بیٹھا جھول رہا ہو۔ گاؤں کے بڑے اکثر بچوں کو منع کرتے، اندھیرا ہونے کے بعد کھیل کے میدان کے قریب مت جانا، وہاں سائے رہتے ہیں۔ مگر بچے بھلا ان باتوں کو کب سننے والے تھے؟ ایک شام گاؤں کے 3 دوست احسن، بلال اور ساجد ضد کر بیٹھے کہ وہ سورج ڈوبنے کے بعد بھی میدان میں کھیلیں گے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ رات کو بھی جھولوں پر بیٹھ کر اپنی بہادری ثابت کریں گے۔ جب آسمان پر اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ چپکے سے اپنے گھروں سے نکلے اور میدان کی طرف چل پڑے۔ چاروں طرف سناٹا تھا، ہوا میں عجیب سا بھوجل پن تھا، جیسے فضا خود سانس روک کے کھڑی ہو۔ بلال نے سب سے پہلے جھولے پر بیٹھ کر زور سے ہنستے ہوئے کہا، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، بس بڑوں کی کہانیاں ہیں۔ مگر اگلے ہی لمحے جھولا خود بخود پیچھے سے زور سے ہلا، جیسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ بلال کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور وہ بولا، کس نے دھکا دیا؟ کس میں اتنی ہمت ہے جس نے مجھے دھکا دیا؟ احسن اور ساجد نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا، بھائی ہم نے تو نہیں دیا۔ اسی وقت زمین کے نیچے سے بچوں کی مدھم کہکہوں کی آوازیں آئیں، ریت کے ڈھیروں سے ہنسی ابھری اور چاروں طرف پھیل گئی۔ وہ آوازیں ایسی تھی جیسے درجنوں بچے زمین کے اندر کھیل رہے ہوں۔ دوسرا واقعہ، کچھ دن بعد گاؤں کی اور بچے بھی وہاں جانے لگے۔ ان کے ساتھ اکثر عجیب و غریب حادثے پیش آنے لگے۔ کوئی بچہ اچانک سلائیڈ پر چڑھتے ہوئے غائب ہو جاتا اور کچھ لمحوں بعد زمین کے دوسرے کنارے مردہ پرندہ ہاتھ میں پکڑے بیٹھا نظر آتا۔ کوئی جھولے پر بیٹھتے ہی چیخنے لگتا کہ کسی نے اس کے کان میں واپس جاؤ کہا ہے۔ ایک دن چھوٹی سی نازیہ اپنی گڑیا لے کر وہاں گئی۔ اس نے گڑیا کو ریت میں بٹھایا اور کھیلنے لگی۔ اچانک گڑیا نے خود بخود اپنی گردن موڑ کر نازیہ کو گھورا۔ نازیہ کی چیخ نکل گئی اور وہ دوڑتی ہوئی گھر پہنچی۔ جب لوگوں نے گڑیا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ریت بھری ہوئی تھی، لیکن وہ آنکھیں انسان کی طرح چمک رہی تھیں۔ بزرگ لوگ ایک پرانی کہانی سناتے تھے۔ کئی سال پہلے یہاں ایک اسکول تھا۔ اسکول میں ایک حادثہ ہوا۔ آگ لگنے سے درجنوں بچے جل کر مر گئے۔ ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں اتنی شدید تھیں کہ وہ زمین میں دفن ہو گئیں۔ آگ بجھنے کے بعد یہاں ایک میدان بنا دیا گیا، لیکن وہ معصوم روحیں سکون نہ پا سکیں۔ اب وہ کھیل کے میدان کے جھولوں، سلائیڈز اور ریت میں قید ہو کر ہر رات اپنی ادھوری ہنسی اور کھیل کو دہراتی تھیں۔ جو بھی بچہ اندھیرے کے بعد وہاں جاتا، وہ روحیں اسے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے بلا لیتی۔ کچھ بچے واپس آ جاتے، لیکن کچھ ہمیشہ کے لیے زمین کے اندر غائب ہو جاتے۔ ایک رات گاؤں کے کچھ بڑے لوگ فیصلہ کر کے وہاں گئے کہ ان روحوں کا سامنا کریں۔ وہ ہاتھوں میں چراغ اور تعویذ لیے میدان میں نکل ہوئے، اور جیسے وہ وہاں داخل ہوئے، میدان سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھے، جھولے سب ایک ساتھ ہلنے لگے، سلائیڈ پر سے ریت بہنے لگی جیسے خون کا دریا بہہ رہا ہو۔ زمین کے اندر سے بچوں کی اجتماعی آوازیں ابھریں، ہمارا کھیل پورا کرو، ہمارے ساتھ رہو۔ چراغ ایک ایک کر کے بجھنے لگے، تعویذ ہوا میں جل گئے، اور جو لوگ وہاں گئے تھے ان میں سے صرف ایک واپس آیا۔ وہ شخص پاگل ہو چکا تھا۔ وہ بس یہی بکتا رہا، جھولے خالی نہیں ہیں، کبھی خالی نہیں تھے۔ اس کے بعد سے گاؤں کے لوگ شام ہوتے ہی اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر دیتے۔ کھیل کا وہ میدان اب بھی ویسا ہی ہے، دن کے وقت ہنسی کھیل سے بھرا ہوا اور رات کے وقت موت کی خاموشی سے ڈوبا ہوا۔ کہتے ہیں اگر آپ رات کو وہاں سے گزریں تو آپ کو بچوں کی ہنسی کی آوازیں آئیں گی، لیکن وہ بچے نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ نے غلطی سے جھولے کی طرف دیکھا تو ہو سکتا ہے وہ جھولا آپ کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے میدان کے اندھیرے میں لے جائے۔